اپنی بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں؟ کہنے لگی میں حاملہ ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ کہنے لگی تو تیرا حمل اللہ کے سپرد، یہ 30,000 درہم ہیں کہ تو رکھ اور مجھے اجازت دے میں جاؤں اللہ کے راستے میں۔ اس زمانے کی عورتیں آج کی طرح تو نہیں تھی نا کہ ہم نہیں جانے دیں گی، انہوں نے اپنے حق، یہ نہیں کہ ان کے حق نہیں، انہوں نے حق معاف کر دی، کہا معاف ہے، آگے لے لیں گے۔ تو قول مولانا سعید خان صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ یہ کہہ کے نکلتے تھے لوٹ گیا تو ہو جائے گی ملاقات، نہیں تو جنت میں مل لیں گے۔ اب یہ نکلے فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی کو حاملہ چھوڑ کے، کہاں؟ ترکستان کی طرف۔ 1 مہینہ، 1 چلہ، 3 چلے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، کوئی خبر نہیں فروخ کہاں گئے۔ پیچھے بیٹا پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، اس کی جوانی ڈھل رہی، یہ بچہ پروان چڑھ رہا، وہ اپنے خاوند کی آس میں، انتظار میں، دیواروں کے ساتھ اس کی جوانی گزر رہی، سیاہی سفیدی میں بدل گئی، رونق جھریوں میں بدل گئی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، آس کا پنچھی پھر بھی نہ ڈوبا، انتظار پھر بھی رہی کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا۔ 30 برس گزر گئے، پر روح کا پتہ ہی کوئی، کبھی خبر آئے کہ زندہ ہے، کبھی خبر آئے شہید ہو گئے۔ ایک رات میں ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے، لوگ عشاء پڑھ کے لوٹ چکے اور یہ اپنے گھوڑے پہ دل کی چال چلتے آ رہے، ان خیالات میں غلطاں و پیشاں، پریشان حیران۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے جو آج سے 30 برس پہلے نکلا تھا کالی داڑھی کے ساتھ، آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ۔ فروخ سوچ میں ہے کہ بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی، حاملہ تھی، کیا ہوا؟ 30 برس میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے، کوئی مجھے پہچانے گا بھی صحیح کہ نہیں پہچانے گا؟ انہی خیالات میں اور انہی افکار میں ڈوبے ہوئے چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ گھر کا دروازہ نہیں کیسے کھلا رہ گیا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گئے، گھوڑے سمیت جو اندر، گھوڑے سے اترے، گھوڑے کی آواز، ہتھیاروں کی آواز، ان کے بیٹے تھے ربیعہ، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، دیکھا تو چاندنی میں ایک بڑے میاں گھوڑے کی لگام پکڑے، ہتھیار سجائے کھڑے ہوئے، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہیں آگے بڑھ کے یوں ان کو گریبان سے پکڑا، اب بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے، پردے دار گھر میں؟ اب یہ بیچارے گھبرا گئے، انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید میں غلطی کھا گیا، کسی اور گھر میں آ گیا۔ 30 برس کہنے لگے بیٹا معاف کر دینا، میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے، میں اپنا گھر سمجھ کے آ گیا۔ تو انہوں نے نا ایک اور جھٹکا دیکھا، اچھا شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، ایک غلط کام کیا، گزرے گناہ بدتر از گناہ، اوپر سے کہ تو گھر میرا ہے، چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اب یہ معذرت کر رہے، وہ غصہ دکھا رہے، اس آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی، اوپر چوبارے پہ لیٹی ہوئی، انہوں نے جو کھڑکی کھول کے جو دیکھا تو 30 برس کی ریل چلتے 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 چند سیکنڈ میں 30 برس کی منزل طے ہوئی، اور بوڑھے فروخ میں جوان فروخ کی جھلکیاں نظر آنے لگی اور ان کی چیخ نکل گئی۔ تو انہوں نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا، کھائے نکلی۔ ربیعہ جی اماں، کہا کس سے لڑ رہے ہو؟ کہا کوئی اجنبی ہے، پتا ہے کون ہے یہ اجنبی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے میں نے زندگی گزار دی، تیرا باپ ہے۔ پاؤں میں پڑ اس کے، گر گئے قدموں میں، پاؤں چومنے لگے، پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگنے لگے، باپ بیٹا گلے مل رہے۔ پڑھو کہانی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح گھر چھوڑے۔ فجر کی اذان ہو گئی، میاں بیوی کی کہانی چلتی رہی 30 برس کی۔ کہنے لگے، بیوی نے کہا، وہ بیوی سے کہنے لگے جو پیسے دیے تھے اس کا کیا کیا؟ کہنے لگے مسجد میں جا کے دیکھ لینا۔
کہنے لگے ربیہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو پہلی اذان پہ چلے گئے تھے. جب یہ پہنچے تو اذان نماز ہو گئی، نماز ہو چکی تھی. تو اپنی نماز پڑھی اور روضہ پر تشریف لائے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کہ اس وقت روضہ اطہر مسجد سے باہر تھا. تو آ کر اپنی محبت میں 30 برس کی قضائیاں دینے لگے. سلام پڑھتے رہے. اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کھچ کھچ بھر چکی اور ایک نوجوان مسجد میں بیٹھا درس دے رہا. بینائی کمزور ہو چکی، پہچان نہیں سکے کون ہے، تو پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، سنتے رہے. جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے بیٹا یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے میاں چچا جان معلوم ہوتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، مدینے کے امام کو نہیں جانتے؟ کہ بیٹا میں ہوں تو مدینے کا، آیا بڑے مدت کے بعد. آئیے ربیہ ہیں مالک کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، سفیان بن عیینہ کے استاد اور یحییٰ بن معین کے استاد. اور یہ ان کی تعریف جیسے کوئی عقیدت میں تعریف کرتا ہے نا. تو انہوں نے کہا بیٹا لم تنتسبہ الیہ، تو نے نام تو بتایا، اس کے باپ کا نام ہی نہیں بتایا. عرب میں دستور ہے باپ کا نام ساتھ بتاتے ہیں، تو جذبے میں امام کہہ کر ربیہ کہہ کر نام نہیں بتایا. کلم تنتسبہ الیہ، تو نے یہ تو بتایا نہیں بیٹا کس کا ہے. کہا چچا جان یہ فروخ کا بیٹا ہے، اس کا باپ چلا گیا تھا اللہ کے راستے میں، آج تک لوٹ کے. پڑھو تاریخ، چھوڑو اخباروں کا پڑھنا اور ناولوں کا پڑھنا، چھوڑو تاریخ پڑھو، پھر پتہ چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے لیے کیسے گھر چھوٹے، کیسے سہاگ اجڑے اور کلمہ کیسے دنیا میں پھیلا. ایسے تو نہیں رضی اللہ عنہ بن گئے تھے، مفت میں بن گئے. قرآن پکار پکار کے بولا کہ جنت واجب ہوگی، ایسے ہی. اس تبلیغ کو ادھر ہم منسوخ کر رہے ہیں، اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں. ادھر ہے ادھر، ہم بھی ادھر دوڑ رہے ہیں. آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی ادھر ہی دوڑیں.